بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16 قال علم۔ مختصر خلاصہ، 16ویں پارے میں سورہ کہف کا آخری حصہ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ شامل ہیں۔ 16ویں پارے کی ابتدائی آیات میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا بقیہ قصہ ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ مذکور ہے۔ قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے مادی قوت بھی عطا کی تھی اور روحانی اور ایمانی طاقت بھی اسے حاصل تھی۔ اس کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ وہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا۔ اپنی فتوحات کے زمانے میں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی، جسے قرآن نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے۔ اس مظلوم قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کر دی جس کی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کی یورش اور حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ دیوار قرب قیامت میں ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ذوالقرنین مادی وسائل کی بہتات کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ سورہ کہف کے اختتام پر گویا ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے جو صرف مادیت اور ظاہری وسائل ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے۔ بس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے۔ آیت نمبر 110۔ پھر سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم مکی ہے اور اس میں 98 یعنی 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح سورہ مریم میں بھی اللہ کے وجود، توحید اور بعث و جزا سے بحث کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کے قصص ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے جو بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال اور اہلیہ کی عمر 98 یعنی 98 سال ہو گئی تھی۔ بظاہر اب اولاد کا ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، مگر اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انتہائی صالح اور عابد و زاہد بیٹا عطا فرمایا، جسے نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ بیان کیا گیا ہے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے۔ بے شک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت عجیب طریقے سے ہوئی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک معجزہ ہی تھی۔ یہاں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ عجیب و غریب واقعہ کیسے پیش آیا، کہ کس طرح حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں چلی گئیں، کیسے جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے گریبان میں پھونکا اور کس طرح سے حزن و ملال کی شدید کیفیت ان پہ طاری ہوئی۔ ولادت کے بعد بچے کو اٹھائے جب وہ قوم کے پاس آئیں تو یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں اور انہوں نے بہت زیادہ اعتراضات کیے۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا بولنے لگا اور اس کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ جو نکلا وہ یہ تھا کہ انا عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسی اعجاز خطاب میں فرمایا کہ مجھے رب تعالیٰ نے 6 اعزازات سے سرفراز فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ بندہ ہوں، نہ رب ہوں، نہ رب کا بیٹا ہوں۔ دوسرا یہ کہ مجھے وحی و نبوت عطا کی گئی ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے، میں خیر کا معلم اور امت کے لیے نافع ہوں۔ چوتھا یہ کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور اور عبادات کا مکلف بنایا گیا ہے، ان میں سے نماز اور زکوٰۃ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پر ذکر فرمایا، جو کہ ان دونوں عبادات کی اہمیت اور عظمت کی دلیل ہے۔ پانچویں یہ کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار اور عزیز و اقارب کا خدمتگار ہوں، میری طبیعت میں تواضع ہے، کبر و غرور نہیں ہے۔ چھٹا یہ کہ مجھے دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 16 تا 36۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی شان سے کی ہوئی ولادت یہود و نصارہ کے درمیان اختلاف کا باعث بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے بارے میں اہل کتاب کا اختلاف بیان کرنے کے بعد سورہ مریم منتقل ہو جاتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق و اوصاف، خاص طور پر ان کا حلم اور بردباری، حکمت اور دردمندی بھی نمایاں کرنا مقصود ہے تاکہ دایان حق کے سامنے ایک حقیقی دائی کا سراپا آ جائے جسے وہ اپنے لیے نمونہ بنا سکیں۔ سورہ مریم بتاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھیں کھولیں تو اپنے والد کو بت پرستی میں مبتلا پایا۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے توحید کی دعوت دی اور اس کا آغاز اپنے گھر ہی سے کیا اور اپنے والد کو نرمی اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر آپ کے مشرک والد نے کہا کہ اگر تم بتوں کو اسی طرح برا بھلا کہتے رہے تو میں تمہیں سنسار کروں گا اور تم مجھے ایک طویل زمانے تک چھوڑ دو۔ آیت نمبر 46۔ جب مسلسل دعوت کے باوجود نہ ان کے والد آزر راہ راست پر آئے اور نہ ہی قوم کی سمجھ میں آپ کی دعوت آئی تو آپ محض اللہ کی رضا کی خاطر عراق سے شام ہجرت فرما گئے۔ اللہ کے لیے قوم اور خاندان کو چھوڑنے کا صلہ اللہ نے یہ دیا
کہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں اپنی قوم سے کہیں زیادہ بہتر بیٹے اور مونس و غمخوار عطا فرما دیے۔ آیت نمبر 41 تا 50۔ اس کے بعد سورہ مریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان انبیاء کے جانشین ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات اور شہوت کی بندگی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ مشرکین بعث و جزا کا انکار کرتے ہیں، انہیں جہنم کے ارد گرد ضرور جمع کیا جائے گا۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اور موجودہ مجرموں کو بھی پہلے مجرموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہاں اس کے ذریعے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آیت نمبر 2۔ اصل بات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرأت فرماتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ یہ سمجھانے کے بعد اللہ نے اپنی باصفات ذکر فرمائی ہیں تاکہ آپ کو قلبی اطمینان ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری حفاظت کرے گا اور مجھے کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ تفصیل اور تکرار کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ اس میں عجیب و غریب واقعات اور اشارات ہیں۔ وہ انسان کو اللہ کی نعمتوں اور قدرت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ شاید اس تکرار میں ایک حکمت یہ بھی ہو کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے جس کے مقابلے کے لیے اہل ایمان کو مستعد رکھنا ضروری ہے۔ یہاں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے 98 یعنی 98 تک تقریباً مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں، ان حالات کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالے جانا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، اس کا اور فرعون کا مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا بم لاؤ لشکر تعقب اور ہلاکت، کریم و رحیم مولا کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا کفران اور ناشکرہ پن، سامری کا بچھڑا بنانا، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور سے پہ جانا اور پھر وہاں سے واپس آنا۔ ان آیات کے مطالعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب کریم کے ساتھ خصوصی انعامات سامنے آئے ہیں۔ مدین سے واپسی پر آپ کو نبوت کا عطا کرنا، اللہ نے آپ کو شرف ہم کلامی بخشا اور اپنے قرب اور محبت کے لیے آپ کو منتخب فرمایا۔ اس قصے کے آخر میں قرآن قصص کی نزول کی حکمت اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کو قیامت کے دن جس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی کی مناسبت سے آیت نمبر 106 سے 112 تک قیامت کے ہولناک احوال کا بیان ہے۔ جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے کہ ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ آخری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان معاندین سے کہہ دیجئے کہ سب اعمال کے نتائج منتظر ہیں، پس تم بھی منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ پر چلنے والے کون اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں۔ آیت نمبر 135۔ اور اس طرح سے 16ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ If you like the video then please like, comment, share and subscribe the channel. Hit the bell icon and click on all. Thank you. جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔